بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ معزز و مکرم حاضرین، آج آپ نے 17واں پارہ سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پارے کے ابتدا میں اور خصوصاً یہ سورہ انبیاء ہے، یعنی انبیاء کرام کے تذکرے اس میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ اور اس پارے کے ابتدا میں انسانوں کی ذہنوں کو آخرت کی طرف موڑنا چاہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان جتنا اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، ایک ایک لمحہ جتنا گزارتا جاتا ہے وہ قیامت سے اور اپنے موت سے قریب ہوتے ہوئے جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان صرف دنیا بنانے میں اپنے آپ کو دنیا کا بندہ بنانے کے لیے لگا ہوا ہے اور اسے اللہ کے عذاب اور اس کے سزا کی کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ انسان کے وقت انسان اپنے آپ کو جہنم کے اور قیامت کے دہانے پہ اپنے آپ کو ڈھکیلتا ہوا پا رہا ہے۔ لوگوں کو دیکھتا ہے مرتے ہوئے، نوجوانوں کو بزرگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اسے افسوس نہیں ہوتا ہے کہ جن کو ہم دفنا رہے ہیں، آج ہم جن کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، کل ہمیں بھی یہیں پر دفنایا جائے گا۔ آج ہم یہاں پر چل کر آئے ہیں، کل کوئی ہمیں اٹھا کر لے کر آئے گا۔ ذرہ برابر بھی اس کی ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبکا وابکا من اولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ماں کی قبر کے پاس پہنچے، رونے لگے۔ آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے، آپ کو روتا دیکھ کر انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو اٹھاتے اور کہتے ہیں، استاذنت ربی فی ان استغفر له فلم یؤذن لی واستاذنت فی ان ازور قبرہ فاذن لی فزوروا القبور فانها تذکر الاخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والدین کی یعنی اپنی ماں کی مغفرت کے اور استغفار کروں، تجھ سے تو اللہ نے منع فرما دیا، لیکن میں نے ایک اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کے قبر کی زیارت کر لوں۔ یہاں دیکھیں میں مسائل بتانے کے لیے نہیں، یہاں صرف محل استطاعت قبر کی زیارت اسی کو بتانا چاہتا ہوں، نہیں تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں اور فقہی مسائل تو بھرے پڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے یہ اجازت طلب کی ہے، اللہ تو مجھے اپنی ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت دے دے۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں فزور القبور فإنها تذکر الآخرہ، لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں موت کی یاد اور آخرت کی یاد دلائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کفا بالموت واعظا، کہ لوگوں لفظ موت ہی انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک اور ڈراؤنا منظر دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں قبر پر قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ سعد ابن معاذ ہیں جن کی وفات پر تحرک لہ العرش، کہتے ہیں کہ عرش ہل گیا، اور جو ہے ان کے قبرستان میں اور ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اور ان کا حال یہ کہ قبر نے انہیں دبوچ دیا۔ تو لوگوں
یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا له، اے لوگو اس دن کے لیے تم تیاری کر لو جس دن آج تم کسی دوسرے کو دفن کرنے کے لیے آئے ہو، کل تمہیں بھی کوئی دفن کرنے آئے گا، کل تمہیں بھی کوئی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لا کر پھینک دے گا۔ اب تم جانو، تمہارے اعمال جانے اور تمہارے سوال کرنے والے فرشتے جانے۔ اب نہ باپ کام آنے والا ہے، نہ بیٹا کام آنے والا ہے، نہ جائیداد کام آنے والی ہے، دنیا کی کوئی چیز تمہیں کام آنے والی نہیں ہے سوائے اعمال صالحات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں کے موت کا وقت قریب ہے اور قیامت قریب ہوتے جا رہی ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ذرہ برابر بھی انہیں فکر اس چیز کی نہیں ہے کہ ہمیں بھی حساب و کتاب دینا ہے۔ اس چیز کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر عقید آخرت کو مضبوط فرمایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب تم نہ جانو تو جانکاروں سے پوچھ لیا کرو، یعنی جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، لوگوں نے کر دیا ہے حالانکہ وہ اشکال ہے نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کو نہیں معلوم ہے، اجی اب دوسروں سے پوچھ سکتے ہو۔ پتہ کیا چلا کہ بھائی شریعت کا علم اگر ہمیں نہیں ہے تو شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی امام کی اقتدا تقلید واجب ہو جائے گی اور اسے کرنی پڑے گی۔ اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ تقلید کہتے ہیں امام کی بات پر یا کسی عالم کی بات پر بلا کسی دلیل چل جانا۔ تقلید کہتے ہیں امام کی عالم کی بات پر بلا کسی دلیل کے آنکھ بند کر کے چلتے ہوئے چلے جانا، عمل کرنا۔ اور اتباع کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دلیل کی بنیاد پر چلا جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا۔ دونوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اتباع کا معاملہ کتنا عجیب ہے اور اس کا تقلید کا معاملہ اتنا عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں نہ معلوم ہو تو جانکاروں سے پوچھ لیا کرو، یعنی شریعت کے مسائل میں اگر تمہیں کہیں پیچیدگی نظر آئے تو تم میں سے جو بڑے لوگ ہیں ایک کام کرو، آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہو۔ اب پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوا کہ لوگ دوسرے کی اتباع کرنے لگے اور دوسرے کی تقلید کرنے لگے۔ اور اس آیت کریمہ پر تقلید کا رد یہاں پر موجود ہے، نہ کہ تقلید کو ثابت کیا جائے اسے۔ اور اس آیت کریمہ پر ایک لطیفہ موجود ہے کہ ایک آدمی سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ کہتے ہو قرآن میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے نا؟ قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، اب بتاؤ پیاز کا آج کا ریٹ کتنا ہے؟ قرآن سے ثابت کرو۔ ثابت کر سکتے آپ؟ ثابت کر سکتے؟ میں کر سکتا ہوں جی، ثابت کیجیے۔ تو اب وہ بولے کہ آپ قرآن سے ثابت کیجیے کہ جو ہے پیاز کا ریٹ موجودہ آج کا کتنا ہے۔ اب وہ بیچارے کیا ہوئے، بازو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس سے کہتے بھائی آج پیاز کا ریٹ کتنا ہے؟ اس نے بتایا بھائی 20 روپے ہے۔ اچھا 20 روپے، اب یہ صاحب بولتے بھائی 20 روپے ریٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو بولا تھا قرآن سے ثابت کرو، تم بول رہے ہو کہ ان سے پوچھ کر بتلا رہے ہو، قرآن سے کہاں ثابت کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا بھائی قرآن نے ہی تو ہمیں کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب تمہیں نہ معلوم ہے تو دوسرے سے پوچھ لو، جس کا علم مجھے نہیں تھا میں نے ان سے پوچھ لیا۔ تو قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ موجود ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب تمہیں شریعت کے مسائل میں پیچیدگی پیدا ہو تو جن لوگوں کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان ایک ایسی کتاب کو نازل فرمایا ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، ہمارا اور آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے اور آپ کا تذکرہ مکمل طور پر قرآن کے اندر پایا جاتا ہے۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ میں پڑھا اس کے بعد میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگا قرآن میں،
اپنے آپ کو تلاش کرنے لگا، قرآن کی آیتوں کو میں ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے کا لگا کہ اچھا میں کدھر ہوں قرآن میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم. کہتے ہیں اس آیت کریمہ پر جب میں پہنچا تو میں چیخ اٹھا، چلا پڑا کہ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس کے اندر میرا تذکرہ ہے. آیت کریمہ کا معنی یہ ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اب ان کے یہاں نیک اعمال بھی پائے جاتے ہیں، برے اعمال بھی پائے جاتے ہیں. یعنی ان کا تذکرہ اس طرح موجود تھا، وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہاں پر اپنے آپ کو اس طرح پاتا ہوں کہ یہاں پر میرا تذکرہ اس لیے ہے کہ میرے پاس نیک اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں، اور برے اعمال سے میں ان کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تو اس اعتبار سے اللہ نے اس چیز کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے تو میں اپنے آپ کو یہاں فٹ کر رہا ہوں. تو ہر انسان قرآن کو پڑھے، غور کرے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو فٹ کرے کہ آیا وہ جنت والا ہے، آیا وہ جہنم والا ہے، آیا وہ منافقوں کا عمل کر رہا ہے. ہر چیز پر انسان اپنے آپ کو فٹ کرے اور جو ہے جنت والے راستے کو اپنانے کی کوشش کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. مختصر طور پر ان کا واقعہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بتوں کو بناتے تھے اور بتوں کو بنانے کے بعد اسے بیچتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تکلیف تھی، پریشان تھے اس سے. ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، ان کے عید اور میلے کا دن آیا، قوم کے لوگوں کا. لوگ آئے اور بلائے کہ بھائی ابراہیم آج چلتے ہیں عید کے لیے، میلے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں. اس کے بعد جب قوم کے لوگ چلے گئے وہ ایک ہتھوڑا لیے اور اس کے بعد جہاں پر ان کے معبود رہتے تھے اور معبودوں کا پورا جمگھٹا اور یعنی معبودوں کو مکمل طور پر جہاں پر وہ لوگ لا کے مندر کہہ لیا جائے وہاں پر لا کے رکھے تھے اپنی عبادت گاہ کے اندر، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے اس کلاڑی کے ذریعے اور ہتھوڑے کے ذریعے جو ان کے پاس تھا ہتھیار، اس کے ذریعے سے سارے معبودوں کو توڑ دیتے ہیں. اب بڑے معبود کے گلے میں کلاڑی کو لٹکا کر چلے آتے ہیں، گھر پہ موجود ہے. اب قوم کے لوگ عید کر کے آئے، عید کرنے کے بعد جب وہ لوگ اپنے یہاں پہنچتے ہیں گاؤں میں، اب اس کے بعد عبادت خانے میں جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں عبادت خانے میں تو دیکھتے بھائی سارے معبود توڑ دیے گئے ہیں. اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، کس نے ایسا ظلم کیا اور کتنے ایسی غلط بات کہی ہے اور غلط کام کیا ہے. اب لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک آدمی کو، ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، وہی ہو سکتا ہے. لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیر، کہتے بھائی ان میں سے بڑے نے کو توڑا ہے، دیکھو اس کے گڑے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹوں کی عبادت کی جائے، اس لیے اکیلے پن کے لیے کہتے ہیں بل فعلہم کبیر ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اپنے بڑے سے پوچھ لو اگر یہ جواب دے تو میں مان لیتا ہوں. اب قوم کے لوگوں پر چپی سا دی گئی کہ اب تو معبود ان کا جو ہے ان کو پتہ چل گئی، تو بولتا نہیں ہے، اب بتائے گا کیسے کہ ابراہیم نے ان کو توڑا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے قوم کے لوگوں تم پر تعجب ہے، تم پر اف ہے، تم کتنے برے لوگ ہو کہ تم اس چیز کے بات کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد جب معاملہ اور گڑبڑ ہو گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر وہ تذکرہ ہے کہ وہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالنے کا تذکرہ ہے یا مارتا ہے یا جلاتا ہے، وہ واقعہ وہی کا ہے.
اس کے بعد بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے گا. اب پورے قوم کے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ کیا کرو, تم لوگ لکڑیوں کو جمع کرو. پوری قوم کے لوگ لکڑیوں کو جمع کرتے ہیں. لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد اس میں آگ لگا دیا جاتا ہے, اور آگ اتنی تیز تھی اور اتنی تیز اس کی شعاع تھی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ جاتا تو پرندہ بھی اس میں سلک جاتا, اس میں گر جاتا اس کی تپش کی وجہ سے. اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من جمیق کے ذریعے ڈال دیا گیا کہ جو ہے کہتے قالوا حرقوا وانصروا آلیتکم ان کنتم فاعلین, کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے آگ میں جلا دو اس اور اپنے معبود کی مدد کرو. اپنے معبود, تمہارے معبود کو اس نے برا بھلا کہا ہے, اس لیے تم اس کو آگ میں جلا دو. اور اس کے بعد کہتے ہیں من جمیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹینک کے ذریعے ڈال دیا گیا آگ کے اندر. اب جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا, فرشتہ موجود ہے, کہتے ہیں کہ آپ کہیں تو آگ اس پانی کو, اس آگ کو بالکل ٹھنڈا کر دیا جائے. یا اسی طریقے سے کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, کہہ دیجئے تو آگ کو بالکل ٹھنڈی بنا دے آپ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز سے جو ہے منع فرما دیا. اس کے بعد اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا گیا. اگر صرف ٹھنڈی بنایا جاتا تو یہ حضرت ابراہیم کے لیے نقصان دہ تھی, اور ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی بنا دیا گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے جو ہے ٹھنڈک سے بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے, اور آپ اس میں صحیح سالم موجود رہے. یہاں پر ایک نقطہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے, ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہوں گے آج ہر کوئی یہی واقعہ اپناتا ہے. اگر ان کے سامنے قرآن کی بات کی جائے تو کیا کہتے ہیں, قرآن کی بات کی جائے اور ان کو ان کے بدعات سے, ان کے شرک سے روکا جائے تو آج لوگ جو روکتے ہیں اس کے اوپر پل پڑتے ہیں کہ نہیں. قرآن عزیز کی بات کو تو چھوڑ دیجیے, جو ان کو روکتا ہے اس پر لوگ پل پڑتے ہیں, اس کو مارنے کی, اس کو دھمکانے کی, مسجد سے نکالنے کی, پتہ نہیں کون کون سی کوششیں کرتے ہیں, سماج سے نکال دینے کی کوششیں کرتے ہیں. کیا یہ وہی طریقہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنایا گیا تھا؟ بھائی ہمارے معبود کو برا کلا کر رہا ہے, معبود کی مدد کرنا ہے تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو. اب یہاں اپنے مسلک کو اگر بچانا ہے تو مسلک کے خلاف بولنے والے کو بھگا دو. دونوں سیم ہے کہ نہیں معاملہ؟ بالکل معاملہ سیم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بات یہ ہے, باتیں بہت ہے لیکن مختصراً آخری بات یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو علم و فہم عطا فرمایا تھا. سلیمان علیہ السلام اور ان کے باپ داؤد کو دونوں کو علم اور فہم عطا فرمایا تھا. داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کی بکریاں جو ہے ایک آدمی کے کھیت میں رات کی تاریکی میں جاتی ہیں اور کھیت کو نقصان پہنچا دیتی ہیں. اب وہ شکایت لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتا ہے. داؤد علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں بھائی یہ بکریاں تم لے لو, تمہارے کھیت کو اتنے نقصان پہنچایا ہے نا, ایک کام کرو بکریاں تم لے لو. اب جب وہ دونوں نکلنے لگتے ہیں, سلیمان علیہ السلام باہر موجود ہے. سلیمان علیہ السلام رکتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ایک کام کرو, یہ بکریاں تم ان کو دے دو, فائدہ اٹھائیں, اور تم ان کے کھیت کو لے لو. جب تم ان کے کھیت کو درست کر کے دے دو گے جس طرح پہلے تھا بکریوں کے کھانے سے پہلے, تو یہ تمہاری بکریوں کو واپس کر دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کا تذکرہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے فصل خطاب یعنی فیصلہ کرنے کی مہارت عطا فرمائی تھی. اسی طرح دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتیں اپنا معاملہ لے کر آتی ہے, کہتی ہے کہ دو عورتیں تھیں, کہیں جا رہی تھی کہیں پر, وہ لوگ نکلی ہوئی تھی. اب بھیڑیا آیا, دونوں کے پاس بچے تھے, ایک کے بچے کو لے کر چلا گیا. اب ایک کے پاس بچہ یعنی چھوٹی والی کے پاس بچہ. اب کیا ہوا, اب دونوں اسی میں جھگڑنے لگی, یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ ہے.
واقعہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ بھائی چرب زبانی کی وجہ سے کہ بڑی والی کا ہے, بڑی والی بات بنا لے گئی اور انہوں نے فیصلہ کر دیا, ظاہری چیز کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا. اب جب وہ نکلنے لگی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے, سلیمان علیہ السلام پھر باہر موجود تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. کہتے ہیں بچے کو لاؤ. بچے کو انہوں نے لے لیا اور اس کے بعد اس کو زمین پر رکھ دیا اور کہتے ہیں ایک کام کرتا ہوں, میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں اور دونوں کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں, اختلاف ختم ہو جائے. اب جس کا بچہ تھا وہ عورت چیخ پڑی کہ اے سلیمان ایک کام کر, مجھے بچہ نہیں چاہیے, اسی کو بچہ دے دو. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حقیقی بچے کی ماں ہے جو اپنے بچے کو اپنے سامنے کٹنا اور مرنا گوارا نہیں کر سکتی ہے. چلو ٹھیک ہے میرا بچہ میرے پاس نہیں رہے گا لیکن دوسرے کے پاس رہے گا, جیے گا تو مرے گا نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر چھوٹی کے تعلق سے فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے چھوٹی کو وہ بچہ دے دیا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے, ہم لوگ جانتے ہیں. کیا مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تھے, ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے, بدن سے کیڑے نکلتے تھے, اٹھا کے وہ اپنے بدن میں ڈال لیتے تھے. واقعہ صحیح نہیں, واقعہ یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی اتنی سخت آزمائش میں نہیں ڈال سکتا, قطع نہیں ڈالتا. اور جو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام نے سیغہ استعمال, رب انی مسنی الضر, اے اللہ مجھ کو بیماری نے پریشانی نے چھو لیا ہے. انی مسنی الضر, مجھ کو بیماری نے چھو لیا ہے. اگر پورے بدن میں کیڑے موجود ہوتے, پورا بدن ان کا گھائل ہوتا, مسا کا تذکرہ کیوں کیا, چھونے کا تذکرہ کیوں کیا جاتا؟ ہاں ان کو بیماری تھی, کون سی بیماری تھی ہمیں نہیں معلوم, قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اب اسرائیلی روایتوں سے ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری تھی. یہ بیماری غلط ہے, وہ الگ مسئلہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دولت مند تھے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دولت کو لے لیا اور ان کو جو ہے پریشانی اور آزمائش میں ڈال دیا. یہ واقعہ یہاں تک ملتا ہے کہ ان کو بیماری میں ڈال دیا, اور یہاں تک بھی واقعہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے بعد ان کے اوپر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی جو وہ اپنے بدن پر رکھ رہے تھے, اپنے اوپر لے رہے تھے. اب لوگوں نے ہو سکتا ہے ٹڈیوں کو انہوں نے عذاب سمجھ لیا ہو اور کیڑے مکوڑے اور اسے جو ہے کیا نام ہے کیڑے مکوڑے سمجھ لیا ہو, یا اسی طریقے سے بیماری سمجھ لیا ہو کہ اب وہ اپنے جو کیڑے گر جاتے تھے, جو کیڑے گر جاتے تھے اس کو اٹھا کر اپنے بدن پہ ڈالتے, حالانکہ وہ سونے کی ٹڈیوں کو اپنے اوپر ڈالتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھو ایوب کو اپنے اوپر یہ ڈالتا ہے, یعنی سونے کی ٹڈیوں کو ڈالتا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی رحمت کو سمیٹ رہا ہوں, اسے اپنے پاس لے رہا ہوں. اس چیز کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, اور کتاب و سنت کی گہری تعلیمات کو اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم.